شازیہ تم بدچلن ہو، آوارہ ہو۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے تمہیں نکالتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ جو میرے باپ نے ادا کیے تھے اور اس کے بعد میری ماں کو طلاق ہو گئی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں جو کہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت آ گئی تھیں۔ ہم لوگوں کا ٹھکانہ ہمارے ماموں کا گھر تھا۔ ہمارے نانا نانی نہیں تھے، یعنی میرے امی کے نہ تو ابو تھے نہ ہی امی تھی۔ ہم ماموں کے گھر آ گئے تھے۔ ماموں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں امی سے بڑے تھے لیکن ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ ہم ان کے گھر رہنے لگے۔ میں اس وقت صرف 11 سال کی تھی جب میرے ابو نے میری امی کو طلاق دے دی تھی۔ مجھے ابھی کسی چیز کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا۔ دنیا داری کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتی تھی، نہ مجھے دنیا داری کا صحیح طریقے سے ہوش تھا۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میں اس وقت ایک بچی ہی تو تھی۔ مجھ سے چھوٹی سمینہ تھی جو کہ 7 سال کی تھی، اور سمینہ سے چھوٹی کا نام ثانیہ تھا جو کہ 5 سال کی تھی۔ ہم 3 بہنیں ہی بہنیں تھیں، اور پھر ایسا تھا کہ امی کو ابو نے طلاق دے دی تھی۔ اس وقت تک ہمیں صحیح طریقے سے طلاق کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا۔ ایسے میں میری امی جن کا نام شازیہ تھا وہ ہمیں لے کر کے ماموں کے گھر آ گئی تھی، اور ہم یہاں ماموں کے گھر رہنے لگی تھی۔ ہمیں اس بات کا خبر ہی نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ہماری دنیا لٹ چکی ہے، ہمارا باپ ہماری ماں کو بدچلن آوارہ کا خطاب دے کر کے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اور ہم اب اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر رہ رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماموں غیر شادی شدہ تھا اور امی سے تقریباً 5 سال بڑا تھا۔ امی جو تھیں وہ ماموں کی اکلوتی بہن تھی، یعنی کہ صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے ماموں نے ہی امی کی شادی کروائی تھی، اور پھر جب ماموں نے امی کی شادی کروائی تھی تو اس کے بعد کافی عرصے تک جو ہے وہ ماموں سے میرے ابو کی ناراضگی چلی تھی۔ اس ناراضگی کے چلتے کبھی میرے ابو ماموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ماموں ابو کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک انبن تھی، ایک الجھن تھی جس کی مجھے کوئی سمجھ اس وقت نہیں تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میری امی کو ابو نے طلاق دے دی اور ان پہ الزام لگایا کہ وہ بدچلن اور آوارہ ہیں، اور طلاق کے بعد میں اور میری دونوں بہنیں امی کے ساتھ اپنے اسی ماموں کے گھر آ کر کے رہنے لگی۔ کیونکہ اب طلاق ہو چکی تھی اور ماں جو ہے وہ اپنے بھائی کے گھر واپس آ چکی تھی، لہٰذا اب ہماری زندگی سے باپ تو نکل چکا تھا، صرف ماں ہی ماں رہ چکی تھی یا ماموں رہ چکے تھے۔ ماموں ہمارے خرچے اخراجات پورے کرتے، ہمارے لیے کپڑا جوتی ہر چیز لاتے، کسی چیز کی کمی انہوں نے ہمیں نہیں آنے دی تھی۔ وہ اچھے کاروبار کرتے تھے، ان کا مکان اپنا تھا، میرے ابو سے زیادہ اچھا کماتے تھے۔ ابو تو ہمیں عید شب رات میں بھی بہت کم کپڑے سلوا کے دیتے تھے، کیونکہ ہمارے ابو صرف ایک رکشہ چلا کر کے اپنے گھر کا نظام چلا رہے تھے، اور اس رکشے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ہمیں تنگ دستی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن ماموں نہ تو کوئی رکشہ چلاتے تھے اور نہ ہی ماموں کا کچھ ایسا کام تھا۔ ماموں کی ایک بڑی دکان تھی جو کہ مین بازار میں تھی، اور وہاں پر چکن شاپ کے نام سے وہ دکان فیمس تھی۔ ماموں ہمارے چکن شاپ کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کی روزانہ کی بنیاد پر منوں کے حساب سے مرغی بکتی تھی، اسی لیے ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور ان کے پاس پیسے کی فراوانی تھی۔ میری ماں بھی ہمیشہ تنگ دستی کا شکار رہتی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ابو رکشہ چلاتے تھے، اور ایسے میں ماں جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی تھی جو کہ ابو پوری نہیں کر سکتے تھے، اور آخر کار ماں کو اپنے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا، جس کو میرے ابو بہت ہی برا سمجھتے تھے۔ میرے ابو جن کا نام ارشد تھا اور وہ رکشہ چلاتے تھے، وہ امی سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر کے انہیں بے عزت مت کیا کریں، اور اس سے کوئی کسی قسم کی مدد طلب نہ کیا کریں۔
لیکن پھر بھی میری ماں جب بھی چاہتی تھی اپنے بڑے بھائی سے پیسے لے آیا کرتی تھی، کبھی کوئی سامان لے آتی تھی، کبھی کچھ چیزیں لے آتی تھی، جس کو میرے ابو بہت برا مانتے تھے اور دونوں کے درمیان ان باتوں کو لے کر کے اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے ماموں نے امی کو بھی اس بات کے لیے بتا دیا کہ اگر تمہارا شوہر اس بات کو برا مانتا ہے تو تم اپنے گھر میں لڑائی بنانے کی بجائے جو ہے کوشش کیا کرو کہ تم اسے یہ مت بتایا کرو کہ یہ تم میرے پاس سے لے کر کے آئی ہو۔ اب ماں نے اس بات کو چھپانا شروع کر دیا اور ماں نے یہی بتایا کہ اب میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، تم رکشہ لے کر کے چلے جاتے ہو اور میں یہاں 2-4 گھروں میں کام کر کے جو پیسے ملتے ہیں اس سے اپنے گھر کا سامان لے آتی ہوں۔ یہ بات چند دن تو چھپی رہی، لیکن پھر آخرکار پھر سے ابو کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ماں کسی گھر میں کام نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے بھائی سے ہی لے کر کے آتی ہے۔ اس بات کو لے کر کے میرے ابو اور امی کے درمیان ایک شدید جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں میری ابو نے میری ماں کو بدچلن، آوارہ اور پتہ نہیں کیا کیا کے خطاب دے دیے۔ ایسے میں میری ماں بھی کم نہیں تھی، اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور دونوں کا رشتہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا۔ کچھ عرصہ تو مزید اسی طریقے سے سسٹم چلتا رہا اور آخرکار میرے ابو نے میری ماں کو طلاق دے دی اور میری ماں جو ہے وہ اپنے بھائی کے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ طلاق کے بعد رجوع کرنے کا کوئی بھی راستہ جو ہے وہ میرے ابو نے نہیں اپنایا اور انہوں نے میری ماں کو چھوڑا تو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ نہ انہیں ہمارا کوئی خیال تھا اور نہ ہی ہماری ماں کا کوئی خیال تھا۔ چلو ماں کے ساتھ تو ان کا رشتہ ختم ہو چکا تھا اور ظاہری بات ہے کہ ماں ان کے نکاح سے نکل گئی تھی اور طلاق کے بعد اور عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد اب ماں کا ان سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہ رہا ہو، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بھی اپنا کوئی واسطہ رکھنا پسند نہیں کیا تھا، جس کی بنیادی وجہ مجھے بہت دیر میں سمجھ آئی۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم تینوں بہنیں جو ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں اور ہم تینوں کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی خون کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ماں پر بدچلن اور آوارہ کا الزام لگ چکا تھا اور اس کے چلتے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تینوں جو ہیں وہ کسی اور کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا باپ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جسے ہم باپ مان رہی ہیں۔ لیکن اس وقت ان باتوں کی نہ تو کوئی زیادہ سمجھ تھی، نہ ان باتوں کی کچھ زیادہ جو ہے وہ پہچان تھی۔ ہم اس میں بات میں مگن تھے کہ ہمارا باپ چلا گیا ہے، ہم اب ماموں اور امی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر وقت گزرتا رہا اور میری عمر تقریباً 14 سال کی ہو گئی، یعنی کہ 11 سال کی عمر میں امی کو طلاق ہوئی تھی۔ اس وقت میں 11 سال کی تھی اور اب میں 14 سال کی ہو چکی تھی۔ جس وقت میں 14 سال کی ہوئی اور مجھے جو ہے وہ جوانی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے اور مجھ پر جوانی آنی شروع ہوئی، میرے اندر وہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئیں کہ جو ایک نوجوان لڑکی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور مجھے وہ سب کچھ محسوس ہونا شروع ہوا کہ جو ایک نوجوان لڑکی کے لیے خاصا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے وہ ابو جو رکشہ چلاتے تھے اور جو رکشہ چلا کر کے مزدوری کر کے لاتے تھے اور ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان کی باتوں میں کافی حد تک سچائی تھی، کیونکہ ان کی باتوں کو میں اب سچا ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ہم ایک کمرے میں رہتے تھے جس میں ہم تینوں بہنیں اور ہماری امی ایک ساتھ سوتے تھے۔ اسی کمرے میں 4 پائیاں لگائی گئی تھیں اور ان 4 پائیوں میں سے ایک چارپائی امی کی تھی اور 3 چارپائیاں ہم تینوں بہنوں نے آپس میں بانٹ رکھی تھیں۔ ہم تینوں بہنیں کیونکہ چھوٹی نہیں تھیں، اب بڑی ہو رہی تھیں، اس لیے علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی چارپائی پر سوتی تھیں۔ اب یہ روزانہ کی بنیاد پر ہی ہوتا تھا کہ رات میں کبھی ہم تینوں بہنوں میں سے کسی کو کسی بھی حاجت کے لیے اٹھنا پڑے، کوئی ہم تینوں میں سے اٹھ کر کے اپنی چارپائی سے جو ہے وہ واش روم کے لیے جائے، پانی پینے کے لیے جائے، یا کوئی کھانا وغیرہ کسی کو بھوک لگ جائے وہ کچن کا رخ کرے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار رات میں ہم لوگ کھانا کھاتے تھے تو جب آدھی رات گزرتی تھی کسی نہ کسی بہن کو ہم میں سے دوبارہ بھوک بھی لگ جاتی تھی، خاص طور پر جب رات میں چاول وغیرہ بنے ہوتے تھے تو اس سے بھوک نہیں مٹتی تھی اور پھر آدھی رات میں عموماً دوبارہ بھوک لگ جاتی تھی۔ کیونکہ میرے ساتھ یا سمینہ کے ساتھ یا ثانیہ کے ساتھ ایسا کئی بار ہوتا تھا، تو ہم لوگ جو ہے وہ اب اس بات کی عادی ہو چکی تھی۔
جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ ہم تینوں بہنوں میں سے کوئی بھی کسی حاجت کے لیے آدھی رات کو اگر اٹھتی تھی تو وہ دیکھتی تھی کہ ہماری ماں کی چارپائی خالی ہوتی تھی۔ ایسے میں ہماری ماں کی چارپائی کے خالی ہونے کے تین مقصد ہو سکتے تھے، یا تو ہماری ماں جو ہے وہ اس کمرے میں موجود نہیں ہے اور کمرے سے باہر گئی ہوئی ہے، یا پھر وہ اس گھر میں موجود نہیں ہے، گھر سے باہر گئی ہوئی ہے، یا پھر وہ بھی ہماری طرح واش روم یا کچن یا پھر انہی جگہوں پر ہوگی کہ جن جگہ پر ہم لوگ جاتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات اس وقت ہوتی تھی جب ہم تینوں بہنیں جو ہیں ہم میں سے کوئی بھی اٹھی ہوتی تھی، ماں اسے پورے گھر میں نہیں ملتی تھی، یعنی کہ وہ گھر سے باہر ہی جاتی تھی، اور گھر سے باہر آدھی رات کو جانے کا مقصد جو ہے اس وقت کم از کم مجھے سمجھ آنے لگا تھا۔ سمینہ ابھی کیونکہ مجھ سے چھوٹی تھی، ثانیہ بھی مجھ سے چھوٹی تھی، اس لیے ان دونوں کو شاید ابھی بھی اس بات کی صحیح طریقے سے سمجھ نہ آتی ہو، لیکن اس وقت مجھے یہ بات صحیح طریقے سے سمجھ آنے لگی تھی کہ آخر آدھی رات کو جب ہم اٹھتی ہیں تو ہماری ماں کی چارپائی خالی کیوں ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک بات اور تھی کہ ہمارے ماموں جو تھے وہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے تھے، بالکل ساتھ ہی جڑ کر کے ان کا کمرہ تھا۔ وہ گھر پر موجود ہوتے تھے اور باقاعدہ جو ہے وہ گرمی ہوتی تھی تو اپنے کمرے میں اے سی لگا کر کے مزے سے سو رہے ہوتے تھے، اور اگر سردی ہوتی تھی تو اپنے کمرے میں رضائی کمبل اوڑھے سو رہے ہوتے تھے، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کی بہن آدھی رات کو گھر سے باہر ہے اور وہ موجود نہیں ہے، اور وہ کہاں گئی ہے، کیوں گئی ہے، اس بات سے ماموں کو کسی قسم کا کچھ سروکار نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ماموں کی آمدنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈیلی کے ہزاروں روپے میں تھی، 40 یا 50 ہزار روپے کی میرے خیال میں کم سے کم ان کی ایک دن کی آمدنی تھی، جس میں سے اگر وہ اپنے خرچے اخراجات نکال بھی دیں تو کم سے کم 20 ہزار روپے ڈیلی بیس پر وہ اپنے پاس سیو کرتے تھے۔ اور اتنی بڑی آمدنی جس انسان کی روزانہ کی ہو، اس کی بہن روزانہ آدھی رات کو کہیں چلی جائے اور آدھی رات کو اس کی بہن غائب ہو جائے، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ میری سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہی تھی۔ ماموں اگر ان باتوں کو جانتے بھی تھے کہ ماں کہاں جاتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے، کیوں جاتی ہے، اس وقت آدھی رات کو باہر کیوں جاتی ہے، تو اس بات کا ماموں کو تو علم ہو سکتا تھا، ہمیں نہیں تھا۔ ہم بچیاں تھیں، اس لیے ہمیں کوئی سوال کرنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا، اور ہم جو ہے وہ اس بارے میں بس متجسس رہتی تھیں۔ ہمارے اندر بس ایک بات تھی کہ ہماری ماں جو ہے روزانہ رات کو یہاں سے چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں کب آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سو جاتی تھیں اور جب ہم صبح اٹھتی تھیں تو ماں گھر میں ہی گھوم رہی ہوتی تھی، کھانا بنا رہی ہوتی تھی، ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی، گھر میں ہی موجود ہوتی تھی، اور یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ ہم محسوس کر رہی تھیں۔ لیکن آدھی رات والا قصہ جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں آدھی رات کو کہاں چلی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماں کہیں نوکری جاب وغیرہ بھی نہیں کرتی تھی کہ میں کہوں کہ اس کی کوئی نائٹ ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی نائٹ ڈیوٹی پہ چلی جاتی ہے۔ بھئی نائٹ ڈیوٹی اگر ہو بھی تو رات 7 8 9 بجے شروع ہو جاتی ہے اور پھر صبح 7 8 9 بجے کے قریب ختم ہوتی ہے، تو یہ کون سی نائٹ ڈیوٹی تھی کہ جو رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی، اور پھر عموماً ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ رات کا کھانا کھانے کے بعد تینوں بہنیں سو جاتی تھیں۔ رات میں یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی اٹھے ہی اٹھے، کبھی کبھی رات میں سوئے سیدھا جا کر کے صبح اٹھے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ضرور تھا، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں چھوٹا پیشاب آ جاتا تھا اور ہمیں اٹھنا پڑتا تھا، پانی پی کے سوئے گھنٹے بھر میں پھر پیشاب کی حاجت ہوئی اور ہم لوگ اٹھ کر کے واش روم کی طرف چلے گئے، اور جب واش روم کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ ماں کی چارپائی خالی پڑی ہے۔ ہم تینوں بہنیں آپس میں بیٹھ کے اس بات پر ڈسکس کیا کرتی تھیں، کیونکہ اس وقت ایسا تھا کہ جو سمینہ تھی وہ 10 سال کی ہو چکی تھی، جو ثانیہ تھی وہ 8 سال کی ہو چکی تھی، اور میں اس وقت 14 سال کی ہو چکی تھی۔ 10 سال کی یا پھر 8 سال کی جو بچی تھی، ظاہری بات ہے کہ اس کے من میں بھی سوال جاگتا تھا کہ اتنی آدھی رات کو ماں کہاں چلی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا راز تھا کہ جس سے کوئی بھی پردہ نہیں اٹھا رہا تھا۔
لیکن ہم لوگ اب چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کم از کم اپنی ماں سے یا پھر اپنے ماموں سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گی کہ وہ اتنی رات کے میری ماں کہاں چلی جاتی. لہٰذا اس بات کو لے کر کے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بہت جلد یہ سوال ماں سے یا ماموں سے پوچھوں گی. ماموں سے پوچھنے سے میں ڈرتی تھی کیونکہ میرے ماموں جو ہیں وہ تھوڑے غصے والے تھے اور زیادہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ڈھیل نہیں دیتے تھے. بقول ان کے کہ بچیوں کو ایک کینڈے میں رکھنا چاہیے تھا. ہمیں اسکول بھی بھیجا جاتا تھا تو پوری نگرانی میں بھیجا جاتا تھا اور وہ ہمیں خود لے کر کے جاتے تھے اور خود لے کر کے آتے تھے. یہ ان کی روزانہ کی ڈیوٹی تھی. وہ اپنی دکان سے ٹائم نکال کر کے ہمیں واپس لے کر کے آتے تھے اور خود اپنی نگرانی میں صبح اسکول چھوڑ کر کے آتے تھے. کیونکہ ان کی سخت طبیعت سے ہم لوگ واقف تھیں، اس لیے ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم اپنی ماں یعنی کہ شازیہ ہماری ماں کا نام تھا اسی سے پوچھیں گے. لہٰذا ہم نے اپنی ماں سے پوچھنے کا تہیہ کر لیا تھا اور ہم اس بات پر اٹل تھیں کہ ہم ماں سے پوچھیں گی کہ اماں آپ آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتی ہیں اور کہاں پر ہوتی ہیں. ماموں کے کمرے میں وہ نہیں ہوتی تھیں. یہ بات ہمیں پکا پتہ تھی کیونکہ ماموں اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھ کے سوتے تھے. سردی ہو یا گرمی ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تھا اور ان کے کمرے میں جھانک کر ہم آسانی سے دیکھ لیتے تھے کہ ماموں اکیلے سو رہے ہیں، وہ چادر کمبل اوڑھ کر سو رہے ہیں، وہ پنکھا یا اے سی لگا کر کے سو رہے ہیں. یعنی کہ جیسا موسم ہوتا تھا ویسے ہی وہ سوتے تھے. لیکن ماں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. اس گھر کے 3 کمرے اور بھی تھے. یعنی ایک بڑا مکان تھا جو کہ ماموں کا مکان تھا جو کہ 5 کمروں پر مشتمل تھا اور ایک سٹور تھا. لیکن ان کمروں میں یا سٹور میں بھی ماں نہیں ہوتی تھی کیونکہ ایسا ہم بہنیں کئی بار چیک کر چکی تھیں کہ رات میں اٹھیں، اپنا کمرہ دیکھا کہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، ساتھ والا ماموں کا کمرہ دیکھا، ماموں کے کمرے میں بھی نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ گھر کے باقی کمرے بھی دیکھ لیے کہ احتیاطاً کہ کسی اور کمرے میں ماں اس وقت موجود نہ ہو. لہٰذا یہ تمام چیزیں وہ چیزیں تھیں کہ جو ہم لوگ کر چکی تھیں. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ماں کہاں چلی گئی ہے. بہرحال اب ماں سے پوچھنا ضروری ہو گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماں سے اس بارے میں سوال کروں گی. اگلی رات عشاء کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا اور اس وقت کھانا کھانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹنے کی تیاری کر رہی تھیں. ماں بھی ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی. میری ماں کے کمرے جو چارپائی تھی وہ ایک ہی کمرے میں تھی کیونکہ ہم چاروں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے. میری چارپائی بالکل ماں کے ساتھ والی چارپائی پہ تھی، اس لیے میں نے ماں سے خود ہی سوال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں نے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ماں تم آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتی ہو. لہٰذا میں نے آج اس سوال کو کرنا تھا اس سے پہلے کہ میری ماں سو جاتی. میں اپنی بہنوں کے سونے کا انتظار کر رہی تھی لیکن میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی. میری بہنیں سوتیں یا نہ سوتیں لیکن میں ماں سے یہ سوال کرتی. قریب 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تو ہوا ہوگا کہ میں نے دیکھا کہ اب سمینہ اور ثانیہ نیند کی آغوش میں جانے لگی ہیں. میں بھی اس وقت تک سو جاتی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو آج زبردستی جگائے رکھا تھا کیونکہ میں ماں سے پوچھنا چاہتی تھی. ہاں، ماں ہمارے سو جانے کے بعد ہی سوتی تھی کیونکہ یہ مجھے پتہ تھا کہ ماں تھوڑی ہم سے لیٹ سوتی ہے. لہٰذا آج 10:30 بجے تک میں جاگ رہی تھی اور جب میں نے دیکھا کہ ثانیہ اور سمینہ دونوں سو گئی ہیں تو میں نے اپنے ساتھ دوسری ہی چارپائی پر لیٹی ہوئی اپنی ماں کو مخاطب کیا اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے ایک بات تو بتاؤ. ماں نے کہا ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے. میں نے کہا ماں ایک بات پوچھوں، اکثر رات میں ہم پانی پینے یا پھر پیشاب کرنے یا پھر کسی اور حاجت کی غرض سے اٹھتے ہیں 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے. ٹائم کا اندازہ یہی ہوتا ہے. بہرحال ٹائم دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے. تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ تمہاری چارپائی خالی ہوتی ہے، تم جب اپنی چارپائی موجود نہیں ہوتی. اس وقت کیونکہ رات کے 2، 2:30، 3 بج رہے ہوتے ہیں اور تم اپنی چارپائی پر موجود نہیں ہوتی. تو ماں میرا سوال تم سے یہ ہے کہ تم آدھی رات کو کہاں پر جاتی ہو اور تمہیں جو ہے اس گھر میں تو ہم لوگوں نے کئی بار جو ہے وہ دیکھا ہے کہ تم اس وقت آدھی رات کو گھر میں نہیں ہوتی. میری اس بات کو سن کر ماں نے ایک
لمبی سانس لی اور اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے سعدیہ کہ تمہیں اس بارے میں جو ہے فی الحال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنا جانو کہ میں جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں، اور تم جو ہے فی الحال اپنے کام سے کام رکھو، میں تمہیں فی الحال اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا ماں دیکھو میری بات سنو، اب نہ میں چھوٹی نہیں رہی، میں 14 برس کی ہوں، مجھے بھی ہر بات کی سمجھ آنے لگی ہے، مجھے بھی پتہ لگنے لگا ہے، مجھے بھی اب وہ چیزیں محسوس ہونے لگی ہیں کہ جو ایک نوجوان لڑکی کو محسوس ہوتی ہیں۔ تم میری ماں ہو، اگر تم ہی مجھے نہیں بتاؤ گی تو ظاہری بات ہے کہ میرا ذہن الجھن کا شکار رہے گا۔ سمینہ اور ثانیہ ابھی چھوٹی ہیں، ان کو شاید اس بات سے کچھ فرق نہ پڑتا ہو، لیکن اب مجھے اس بات سے فرق پڑنے لگا ہے کہ تم آدھی رات میں کہاں چلی جاتی ہو، آدھی رات کو تمہارا کیا مقصد ہے کہ تم جو ہے وہ یہاں گھر پہ موجود نہیں ہوتی۔ میری اس بات کے بعد میری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم چپ کر کے سو جاؤ، اور ایسی باتیں آج کے بعد تم نے مجھ سے نہیں کرنی ہیں، میں تمہیں ان باتوں کو پوچھنے کی اور اپنے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر کے میری ماں دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور سونے لگی، اور پھر مجھے بھی جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سونا پڑا۔ صبح اٹھی تو میرے من کے اندر ایک سوال تھا، اور وہ سوال یہی تھا کہ میری ماں مجھے اس بات کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا مجھے اس بات کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک وہم کا شکار تھی، میں صرف اتنا جانتی تھی یہ اچھے سے اچھا کام بھی ہو سکتا ہے کہ میری ماں کسی اچھے کام کے لیے جو ہے وہ جاتی ہو اور اچھا کوئی کام کر کے آتی ہو، لیکن آدھی رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے کون سا اچھا کام ہو سکتا ہے؟ پھر میری ماں کہاں جاتی ہے، اور اس نے مجھے بالکل بتانے سے انکار کر دیا ہے، وہ تو کسی بات کو میرے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی وہ مجھے کچھ بات جو ہے وہ بتانا چاہتی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ سلجھنے کی بجائے میرا ذہن اور زیادہ الجھ گیا تھا۔ میرے ذہن میں اب ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، اور یہ گڑبڑ اگر آج میری ماں کے ساتھ تھی تو کل میرے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، کل کو سمینہ یا پھر ثانیہ کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، اور میں کم از کم ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے ان دونوں کے ساتھ یا پھر اپنے ساتھ ایسی کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی ایسی الجھن کا شکار ہو جاؤں، لیکن کیونکہ مجھے کلیئر ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا ہے، ان باتوں کا مجھے علم ہی نہیں تھا، اور ان باتوں کا کیونکہ مجھے علم نہیں تھا اس لیے میں پھر خاموشی اختیار کرنے پر مجبور تھی۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پر میری 2 پکی سہیلیاں تھیں، ایک کا نام صبا اور ایک کا نام ماریہ تھا۔ صبا اور ماریہ بھی میری ہم عمر تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ عمر ایسی تھی کہ اس عمر میں انسانی ذہن میں 100 سوال پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا میں صبا اور ماریہ کے ساتھ یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ میری ماں آدھی رات کو اپنے بستر سے غائب ہو جاتی ہے اور پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنے بستر پر موجود ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس عمر میں وہ تھیں یا جس عمر میں تھی، انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ میں کس طرف سوچ رہی ہوں، لیکن میری سوچ کل کو غلط نکل آئی تو پھر میں کیا کروں گی، میں کسی کو کیا جواب دوں گی؟ لہٰذا میں نے اب یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اس بات کو کسی اور طریقے سے ان سے پوچھوں گی ضرور، ان سے مشورہ ضرور کروں گی۔ لہٰذا میں نے کسی اور کا ذہن میں رکھ کر کے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یار ایک بات پوچھوں۔ اس وقت ہاف ٹائم تھا اور ہم لوگ جو ہے وہ اسکول ہی میں اپنی ہی کلاس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار ایسا ہے کہ ایک عورت ہے ہمارے محلے میں، وہ آدھی رات میں کہیں چلی جاتی ہے اور اس کے بچے اس بات کو لے کر کے بڑے پریشان ہیں، وہ اپنے بچوں کو کوئی جواب بھی نہیں دیتی کہ وہ آدھی رات کو کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر عموماً اس کے بچے جو ہیں وہ رات میں کبھی پانی پینے یا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں بستر پر موجود نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی ماں بستر پر موجود ہوتی ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ اس کے بچوں نے میرے ساتھ بات شیئر کی ہے، اس کے بچے بھی سمجھ لو میرے ہم عمر ہی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے، ایسے ہی دوستی ماحول میں انہوں نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے یہ روا روی میں بات کر دی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی پوچھ ہی لوں کہ یار یہ کیا چکر ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اب دونوں ہی سہیلیاں کیونکہ سیانی تھیں اور وقت بھی ایسا تھا، عمر بھی ایسی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی سیدھی سی بات ہے، ان کی ماں کسی ایسی جگہ جاتی ہے
کہ جہاں سے اس سے کچھ فائدہ ہے، اور فائدے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو روپے کا فائدہ ہوتا ہے یا پھر جسم کی بھوک ہوتی ہے۔ تو اس میں سے دونوں کاموں میں سے کوئی ایک جو کرتی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی غرض سے جاتی ہو، کہ یعنی کہ اس میں اس کو پیسے کا فائدہ بھی ہو اور اس کی جسم کی بھوک بھی مٹتی ہو۔ میں اپنی سہیلیوں کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ایسا لفظ نہیں منہ سے نکالنا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں نے کسی کو رکھ کر کے پوچھا تھا۔ میرے اپنے من میں بھی کیونکہ ایسا ہی چل رہا تھا اور میرے اندر یہی تھا۔ سب سے زیادہ حیران میں اپنے ماموں کی ذات کو لے کر تھی کہ میرے ماموں نے تو جو ہے وہ شاید اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ میں ایک اور بات سوچتی تھی، ماموں بھی عشاء کے بعد سو جاتے تھے، انہیں صبح صبح جا کر کے دکان کھولنی ہوتی تھی اور وہ ہمیں اسکول چھوڑ کر کے دکان پہ چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دکان انہی کے اپنے ہی انڈر تھی، اگر وہ دکان پہ نہیں جائیں گے تو ان کی دکان نہیں چلے گی۔ انہوں نے 4 سے 5 ملازم رکھ چھوڑے تھے جو کہ آ کے دکان کھول کے ان کے جانے تک کام کو شروع بھی کر دیتے تھے۔ بس یہ تھا کہ وہ جا کر کے ان سے پوچھتے تھے کہ کتنا مال آیا، کتنا بکا، کیا ہو رہا ہے، اس قسم کے معاملات تھے، اور سارا دن وہ غلے پر بیٹھ کر کے گزار دیتے تھے۔ لیکن ایسے میں سوچتی ہوں کہ کبھی ایسا ہے کہ ماموں کے علم میں بھی یہ بات نہ ہو، وہ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، سیدھا اٹھتے ہیں صبح۔ ایسے میں اگر آدھی رات میں ان کی بہن کہیں جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کا ماموں کو بھی پتہ نہ ہو۔ جب اس لیول تک بات پہنچی تو میرے ذہن میں اب ایک ہی بات آئی کہ بھئی ایسا ہے سعدیہ کہ تمہیں اپنا من مارنا ہوگا اور کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں ایک رات کا پورا جگراتا کاٹنا ہوگا اور پوری روٹین جو ہے وہ اپنی ماں کی سمجھنی ہوگی۔ ایسا تو کوئی دن نہیں تھا، ایسی تو کوئی رات تھی نہیں نا کہ جب ماں جاتی نہیں تھی۔ یعنی کہ جب بھی میں بیدار ہوئی، جب بھی جو ہے وہ رات کو اٹھ کے کام سے گئی، پیشاب کرنے گئی، ماں غائب تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ میں سوچ رہی تھی، اور ان باتوں کو لے کر کے میرے من میں بس ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ مجھے ایک رات جگراتا کاٹنا چاہیے، ایک رات جاگ کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہوتا کیا ہے۔ جو بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، کم سے کم ایک رات جگراتا کاٹنے پہ پتہ تو چل جائے گا۔ لیکن اب ایک بات اور تھی، اور وہ بات بڑی ہی مشکل کی تھی، اور وہ بات مشکل کی یہ تھی کہ جگراتا کاٹنا ہم تینوں بہنوں میں سے کسی کے بس کا بھی روگ نہیں تھا۔ عشاء کے بعد سونا ہماری روٹین تھی۔ رات میں کبھی اگر ہم کسی غرض سے اٹھ بھی جاتی بالفرض تھوڑی دیر کے لیے، تو ہم پانی پی کر کے، پیشاب کر کے آ کر کے، یا کوئی کھانا وغیرہ کھانا ہے یا کوئی چیز کی بھوک لگی ہے، ہم کچنز وغیرہ سے ہو کر کے آ کر کے پھر آ کر کے ایسے بستر پر گرتی تھیں کہ جیسے اب صبح ہی اٹھیں گی، اور عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہم یہی کچھ کرتی تھیں اور یہی ہماری روٹین تھی۔ اب ایسے میں رات کا جگراتا کاٹنا یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل امر تھا، اور ظاہری بات ہے کہ میں، سمینہ یا ثانیہ کوئی بھی رات کو جاگ کر کے اپنا وقت نہیں کاٹ سکتی تھیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ سمینہ اور ثانیہ کو تو میں کہنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ رات کو جگراتا کاٹیں اور ماں کے بارے میں پتہ کریں، کیونکہ وہ تو ابھی اس قابل نہیں تھیں کہ وہ ماں کے بارے میں صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، یا ان کے چھوٹے ذہن میں، کیونکہ ابھی ایک 10 سال کی اور ایک 8-7 سال کی تھی، کہ ان کے دماغ میں ایسی بات ہو۔ یہ صرف میں ہی تھی کہ جسے اب ان باتوں کا احساس ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے اس بات کو لے کر کے ایک جگراتا کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جگراتا کاٹوں تو کاٹوں کیسے؟ نہ تو ہم بہنوں کے پاس موبائل تھے کہ ہمیں رات رات پر جاگ کر چیٹنگ کرنے کی، یا واٹس ایپ چلانے کی، یا فیس بک چلانے کی کوئی ایسی کوئی عادت ہو۔ نہ ہم لوگ جو ہے وہ آدھی رات تک جاگ کر بیٹھ کر کے کسی سے باتیں کرتی تھیں۔ نہ ہمیں کہانیاں سننے کی عادت تھی۔ نہ ہمیں جو ہے وہ کوئی اور ایسا کوئی مشغلہ تھا کہ جس مشغلے کو اپنا کر کے ہم لوگ رات کو جاگ سکیں۔ اب یہ جو بھی تھا ہمارے لیے، خاص طور پر میرے لیے تو بہت مشکل تھا۔ پھر یہ ہے کہ آج بھی ابو کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے تھے، اور ابو نے کہا تھا کہ شازیہ تو ایک بد چلن اور بدکار عورت ہے، میری زندگی سے نکل جا، اور پھر انہوں نے میری امی کو طلاق دے دی تھی۔
اور پھر اتنا سمجھ لو کہ غصہ میرے ابو کے اندر بھرا ہوا تھا کہ آج 3 سال گزر چکے تھے اس بات کو ہوئے، اور انہوں نے کبھی پلٹ کر کے امی تو امی رہ گئی، ہم لوگوں کی خبر لینی بھی مناسب نہیں سمجھی تھی۔ شاید ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ ہم ان کی اولاد ہی نہیں ہیں، اور شاید مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ سوچتے تھے وہ بات سچ ہی نہ ہو جائے، اگر ہم واقعی میں اس کی اولاد نہیں تھے اور وہ ہمارا باپ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنے باپ کی حیثیت سے دیکھا تھا، اس لیے آج بھی ہم لوگ مجبوری میں ہی صحیح لیکن اسے ہی ابو کہتے تھے، وہی ہمارا باپ تھا، اور ہمیں جب ہوش سنبھالا تو اسے ہی باپ کی نظر سے دیکھا اور وہی ہمارا باپ بن کر کے ہمارے سامنے آیا۔ خیر، مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، اور اس کے لیے میں نے ایک طریقہ کار ڈھونڈ ہی لیا۔ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ کافی اگر آپ پئیں، اور خاص طور پر بلیک کافی، تو وہ آپ کے دماغ کو خشک کر دیتی ہے اور آپ کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو کہ کافی پینے کے عادی ہیں، وہ رات کو جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی تعلیم کے سلسلے میں رات بھر بیٹھ کر کے پڑھتے رہتے ہیں، یا پھر کوئی ہنر کا کام ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس کی فائل انہوں نے تیار کرنی ہے۔ یہ باتیں ہم نے بہت زیادہ سن رکھی تھیں لیکن ان کا عملی تجربہ نہیں تھا، لہٰذا اب ایک ہی صورتحال ہو سکتی تھی کہ میں بلیک کافی پیوں، اور بلیک کافی پی کر کے میں کوشش کروں کہ میں جاگوں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ بلیک کافی میں بنا لیتی، اور بلیک کافی مجھے کم سے کم 2 سے 3 کپ بنانی پڑتی۔ تھرموس گھر میں موجود تھا، اس لیے میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ میں ایک ہی بار بلیک کافی تیار کروں، اور مجھے بلیک کافی تیار کرنے کا طریقہ بھی پتہ تھا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ صبا کے گھر میں بلیک کافی پی تھی جو کہ اس نے مجھے پلائی تھی، جس سے واقعی میں کافی چاقو چوبند اور ایکٹیو ہو گئی تھی، ورنہ میری تو اس وقت حالت بری ہو رہی تھی، انتہائی تھکاوٹ میں محسوس کر رہی تھی کہ میں صبا کے گھر چلی گئی تھی، اور صبا نے میرے لیے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے بلیک کافی لے کر کے آتی ہوں، بلیک کافی پینے کے بعد تم ایک دم چاقو چوبند ہو جاؤ گی، اور تم جو ہے وہ یہ تھکاوٹ یہ کچھ بھی تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ جس کمپنی کی کافی اس نے مجھے پلائی تھی، جو کافی میں نے پی تھی، یہ مجھے اچھے طریقے سے یاد تھا، میں نے وہی کافی جو ہے وہ خریدنا مناسب سمجھا، اور پھر میں نے اب اس کافی کو اپنے لیے خرید لیا۔ اس کافی کو خریدنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اب یہی سوچا کہ رات کو جب مجھے موقع ملے گا میں کچن میں جاؤں گی، اپنے لیے بلیک کافی تیار کروں گی، اور اسے کم سے کم 3 کپ تیار کروں گی، اور اسے اپنے تھرموس میں منتقل کر لوں گی۔ اس تھرموس کو میں اپنے سرہانے یعنی اپنی چارپائی کے نیچے رکھ کر کے سو جاؤں گی، اور پھر پہلا کپ تو میں اسی وقت پی لوں گی جب میں اسے تیار کروں گی۔ دوسرا کپ میں دیکھوں گی کہ اگر رات میں مجھے نیند آنے لگی اور نیند کا جھونکا مجھے محسوس ہوا تو پھر پی لوں گی، اور اسی طریقے سے پھر اگر مجھے تیسرے کپ کی حاجت ہوئی تو میں اسی طریقے سے تیسرا کپ بھی پی لوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ رات کو جاگ سکوں۔ ایک ایسی لڑکی جو کہ عشاء کے بعد سو جاتی ہے، جسے نیند بہت پیاری ہے، جسے رات کو سو کر کے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے، جو صبح 6 بجے اٹھ جاتی ہے اور اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کے 7 بجے تک اپنے اسکول جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ لڑکی آج رات کو جگراتا کاٹنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کام کے لیے جو دن چنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہفتے کا دن تھا اور اتوار کی رات تھی، یعنی اگلی صبح اتوار تھی اور مجھے اسکول سے چھٹی ہونی تھی۔ اس لیے اب ایسا ہے کہ عموماً جب اسکول سے چھٹی ہوتی تھی تو کبھی کبھار میں لیٹ اٹھتی تھی، یا پھر سمینہ یا ثانیہ بھی لیٹ اٹھتی تھیں۔ اس روز ہمیں صبح صبح نہیں اٹھایا جاتا تھا کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ آج ہم نے اسکول نہیں جانا ہے۔ اس روز ہم 9-10 بجے تک بھی سوتی رہتی تھیں تو ہمیں ہلایا جلایا نہیں جاتا تھا۔ جب ہم سو کر کے اٹھتی تھیں تو پھر ہمیں ناشتہ دیا جاتا تھا۔ عموماً زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے ہی بیدار ہوتی تھیں، اور وہی جب ہم اپنی مرضی سے بیدار ہوتی تھیں تو تب ہی ہمیں ناشتہ دیا جاتا تھا۔
لہٰذا اس روز جیسے ہی رات کا کھانا بنا، میں نے ساتھ ہی کچن میں کھڑے کھڑے 3 کپ کافی بھی بنا لی۔ کچن میں اس وقت ماں جا چکی تھی اور میں کچن میں صرف اکیلی کھڑی تھی، اور نہ ہی اس بات کا سمینہ کو پتہ تھا اور نہ ہی ثانیہ کو۔ کافی بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ میں نے پانی گرم کیا، اس میں کافی ملا کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا، حسب ذائقہ اس میں تھوڑا سا میٹھا شامل کیا، اور پھر اسے میں نے تھرموس میں منتقل کر دیا۔ 1 کپ میں نے وہیں پی لیا کچن میں کھڑے کھڑے۔ واقعی اس کافی کو پینے کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی چستی کا، ایک پھرتی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے وہ تھرموس اٹھایا، اسے ایک شاپر میں ڈالا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں شاپر میں کیا لے کر کے جا رہی ہوں۔ اس شاپر کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے اپنے چارپائی کے نیچے لا کر کے رکھ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے 1 کپ بھی بیچ میں ڈال دیا تھا کہ وہ کپ بھی، ظاہری بات ہے کہ مجھے کافی پینے کے لیے 1 کپ کی بھی ضرورت ہوتی۔ کالے رنگ کا یہ شاپر تھا جس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کالے رنگ کے شاپر کو میں نے اپنی چارپائی کے نیچے لا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب میں سونے کے لیے لیٹ تو گئی، ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارا سونے کے لیے کا ٹائم تھا۔ میری بہنیں بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اور میں بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میری ماں بھی دکھاوے کے لیے سونے کے لیے لیٹ ہی چکی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ یہ اس کی روٹین تھی کہ وہ ہمیں دکھاوے کے لیے سونے کے لیے لیٹتی تھی اور پھر آدھی رات کو غائب ہو جاتی تھی۔ جب ہم اسی طریقے سے سونے کے لیے سارے لیٹ گئے، اب تھوڑی ہی دیر میں میں نے اپنی ماں کو یہ محسوس کرایا کہ میں سو چکی ہوں۔ کیونکہ ہماری روٹین ایسی تھی، اس لیے ماں کو اب میں نے صرف یہ یقین دلانا تھا کہ میں سو چکی ہوں۔ مجھے ہو سکتا ہے کہ پوری رات کا جگراتا نہ کاٹنا پڑے، کیونکہ جب ماں غائب ہوگی تو مجھے اس وقت پتہ چل ہی جائے گا کہ ماں کہاں جاتی ہے، اور جب ماں کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں یا تو اطمینان سے یا پھر اپنے اس دماغ میں نئی الجھن لیے ہوئے سو جاؤں گی، کیونکہ سونا تو میں نے بہرحال تھا ہی۔ اب اسی طریقے سے میں انتظار کر رہی تھی کہ سمینہ ثانیہ سو چکی ہیں، صرف میں جاگ رہی ہوں۔ میں نے صرف دکھاوے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اب ایسے میں تقریباً مجھے نہیں پتا ٹائم کیا رہا ہوگا، 10 ساڑھے 10 بجے تو ہم لوگ لیٹ چکی تھی سونے کے لیے۔ عموماً ہم لوگوں کے سونے کی یہی روٹین تھی، زیادہ سے زیادہ 10 یا اس سے زیادہ کرو تو 10:30 بج جاتے تھے۔ قریب 10 بجے ہی ہم لوگ لیٹی تھیں، اتنا مجھے پتہ ہے کہ 10 بجے کا ٹائم رہا ہوگا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، میرا ناٹک جاری تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا لیکن میں جاگ رہی تھی۔ شکر یہ ہے کہ میں نے 1 سے 1.5 گھنٹے پہلے ہی کافی کا جو کپ پیا تھا، اس نے مجھے واقعی میں چاقو چبند رکھا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت نیند نہیں تھی، میرے آنکھوں پر نہ ہی نیند کا بوجھ تھا، نہ ہی میرے دماغ میں نیند کا غلبہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح جا رہی تھی، اور میں بالکل صحیح جا رہی تھی۔ مجھے اب پتہ نہیں تھا کہ مجھے مزید کتنا انتظار کرنا ہے، کیونکہ مجھے نہیں یہ پتہ تھا کہ ایگزیکٹ ماں کا یہاں سے جانے کا ٹائم کیا ہے۔ لیکن بہرحال جتنا بھی تھا، مجھے کم از کم اتنا تو جاگنا ہی تھا، اور اب تک تو نیند نہیں تھی جو کہ میری آنکھوں میں تھی۔ مجھے نہیں پتہ کہ کتنا ٹائم مزید گزر گیا، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ قریب 12 بجے کے قریب کا ٹائم رہا ہوگا۔ ایسے میں میری ماں بالکل ہی چپکے سے اپنی چارپائی سے اٹھی، بے آواز کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی، میں نے دیکھا کہ اس کا رخ میرے ماموں کے کمرے کی طرف ہے۔ وہ میرے ماموں کے کمرے میں گئی تھی، اور پھر اس نے میرے ماموں کے کمرے میں تقریباً 5 منٹ ہی گزارے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ میرے ماموں کے کمرے سے نکلی اور باہر کے مین دروازے کی طرف چلی گئی۔ میں یہ سب کچھ اس قدر یقین سے اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں بھی اپنے بستر سے اٹھ آئی تھی، اور اس کمرے کے پاس، اس کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کے اس دروازے کی اوٹ سے میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جس کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے۔ پہلے وہ میری ماموں کے کمرے میں گئی تھی، اور پھر میرے ماموں کے کمرے سے وہ باہر مین گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ دروازہ کھول کر کے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر کے باہر نکلی، اب میرے پاس ایسا نہیں تھا کہ میں بھی رکی رہتی۔ میں نے فٹافٹ سے اپنی چپل پہنی، جو کہ میں نے ابھی تک نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اپنے بستر کے قریب آ کر کے میں نے اپنی چپل پہنی، اور چپل پہننے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے ماموں کے کمرے کی طرف گئی۔
جب میں ماموں کے کمرے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ ماموں تو سو رہے تھے اور انہیں تو کسی قسم کا ہوش نہیں تھا، یعنی کہ وہ واقعی میں سو رہے تھے اور انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کی بہن آدھی رات کو یہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ میں پیچھے جاتی اور پتہ کرتی کہ میری ماں جو ہے وہ آدھی رات کو کہاں جاتی ہے۔ اب میں وہاں سے باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، پھر میں نے ہمت کر کے مین گیٹ کی طرف اپنے قدم بڑھانے شروع کیے اور پھر میں مین گیٹ کی طرف پہنچی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ اگر میری ماں باہر ہی کھڑی ہو تو اسے پتہ نہ چلے کہ میں آئی ہوں، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ باہر میری ماں موجود نہیں تھی۔ جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ میری ماں باہر موجود نہیں ہے اور واقعی وہ یہاں سے جا چکی ہے، میں نے بھی جو ہے فٹافٹ سے دروازے سے اپنے آپ کو باہر نکالا اور پھر اپنے آپ کو دروازے سے باہر نکالنے کے بعد، کیونکہ ایک ہی گلی تھی، ایک ہی راستہ تھا، کیونکہ ایک طرف سے گلی بند تھی، اس لیے ماں تو صرف ایک ہی طرف جا سکتی تھی جس طرف کھلی گلی تھی، اور ظاہری بات ہے ماں کے لیے وہی راستہ تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طریقے سے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا، جس سے میں نے اپنا منہ بھی چھپا لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ٹائم کیا ہوا ہے، لیکن اتنا پتا تھا کہ 12 تو بج چکے ہوں گے۔ میں بھی اس طرف چلنے لگی کہ جس طرف مجھے امید تھی کہ میری ماں گئی ہوگی، اور پھر تھوڑی ہی دور جانے کے بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھ لیا۔ وہ اسی گلی میں آگے کافی دور تک چلتی چلی جا رہی تھی اور میں جو ہے کافی فاصلہ رکھ کر کے اب اپنی ماں کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب کبھی میری ماں پلٹ کر کے دیکھتی، میں فٹافٹ سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چھپا لیتی تھی۔ یہ کیونکہ ایک محلہ تھا، ایک گلی تھی، جہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں پڑی تھیں کہ جن کے پیچھے فوری طور پر چھپا جا سکتا تھا۔ لوگوں کی ریڑیاں کھڑی تھیں، لوگوں کی دکانیں تھیں، بہت سے شیڈ تھے جن کے پیچھے اپنے آپ کو فوری طور پر کور کیا جا سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنا فاصلہ بھی کافی رکھا ہوا تھا، یعنی کہ ماں اگر اس اندھیرے میں پیچھے مڑ کر دیکھتی بھی تو اسے اتنا ضرور پتہ چلتا کہ کوئی دور کہیں پیچھے آ رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون آ رہا ہے۔ اوپر سے میں نے دوپٹہ بھی کالے رنگ کا اوڑھ رکھا تھا اور میں نے کپڑے بھی کالے رنگ کے پہن رکھے تھے۔ یہ اس بات کے لیے اشارہ کرتے تھے کہ میں کافی حد تک اپنے آپ کو اپنی ماں سے چھپائے ہوئے تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد میری ماں مین روڈ کی طرف بڑھنے لگی، اور پھر جب میں نے دیکھا کہ اس کا رخ مین روڈ کی طرف ہے تو کافی فاصلہ دے کر کے میں بھی اپنی ماں کا پیچھا کرنے لگی۔ آج میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے، میری ماں کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ مجھے ایک احساس تھا، مجھے پتہ تھا کہ یہ کچھ اچھا نہیں ہوگا، جہاں بھی وہ جاتی ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، جو بھی تھا وہ تھا ہمارے لیے غلط، کیونکہ یہ بات تو ظاہری بات ہے کہ آدھی رات کو کسی بھی عورت کا اس طریقے سے اٹھ کر کے اپنے کمرے سے غائب ہو جانا اور پھر صبح کے قریب واپس آ جانا۔ میرے ماموں کے کمرے میں وہ 5 منٹ تک گئی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ماموں کے کمرے میں اگر وہ گئی تھی شاید وہ ماموں سے کچھ بات کرنے گئی ہوگی، لیکن ماموں تو سو رہے تھے۔ میں کمرے میں گئی تو ماموں سو رہے تھے، اور اتنے 5 منٹ کے اندر ظاہری بات ہے اگر کسی بندے کو اٹھا کر کے اس سے کوئی بات کی جائے تو وہ ظاہری بات ہے کہ دوبارہ اتنی جلدی نہیں سوتا۔ مجھے کم از کم اپنے ماموں کو، یعنی ماموں مجھے جاگتے ہوئے ملتے جب میں کمرے میں جاتی، لہٰذا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اور ہی چکر ہے۔ جو بھی چکر تھا میری سمجھ سے باہر تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ میرے باپ کے الفاظ آج بھی میرے دماغ میں گونج رہے تھے کہ یہ ایک بدچلن اور بدکار عورت ہے۔ اس عمر میں جب کہ میں 14 سال کی ہو چکی تھی اور 15ویں سال میں میرا پیر تھا، تمام وہ نشانیاں جو کہ ایک نوجوان لڑکی کی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو چکی تھیں۔ تو اب اس عمر میں مجھے اس بات کو سمجھنے میں مشکل نہیں تھی کہ بدکار عورت یا آوارہ عورت کیا ہوتی ہے، لہٰذا میں اس بات کو کیونکہ اب سمجھتی تھی اس لیے میں اپنی ماں کا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر جب وہ مین روڈ کے بالکل پاس پہنچی، میں کافی دور تھی لیکن مجھے دور ہی سے مین روڈ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک گاڑی جو کہ سیاہ رنگ کی کار تھی، اس اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہی تھی، وہ اس جگہ پر آ کر کے رکی۔ گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی اور میری ماں تھوڑی دیر تک اس گاڑی والے سے کچھ بات کرتی رہی اور پھر اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کے اس میں بیٹھ گئی، اور پھر وہ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے کی طرف روانہ ہو گئی۔ نہ تو مجھے اس گاڑی کے نمبر کا پتہ چلا تھا، کیونکہ وہ جس طرف سے آئی تھی اس گاڑی کی سائیڈ میری طرف تھی۔ وہ گاڑی روانہ ہو چکی تھی۔ یہ گلی جہاں پر جا کر مین روڈ پہ سڑک
پہ ختم ہوتی تھی وہ سڑک جو ہے وہ اس گلی کے جو ہے وہ دوسری سمت پر تھی، اس لیے مجھے صرف سائڈ رخ ہی گاڑی کا دکھائی دیا تھا۔ اتنا پتہ ہے کہ وہ ایک کالے رنگ کی کار تھی اور اس کار کے اندر کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا۔ میری نظر بہت اچھی تھی اس لیے میں نے اسے دور سے ہی دیکھا تھا، لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اندر بیٹھا ہوا کوئی مرد تھا جس کے ساتھ میری ماں نے کچھ بات چیت کی تھی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے اس گاڑی میں بیٹھ کر کے روانہ ہو گئی تھی۔ میرے لیے اتنا اشارہ کافی تھا، کہتے ہیں نا کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، میرے لیے اتنا اشارہ کافی تھا۔ اب میں نے گھر کا رخ کیا تھا کیونکہ میں اپنے گھر سے واقعی بڑی دور آ چکی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مجھے گھر پہنچنے میں قریب آدھا گھنٹہ لگے گا، اور وہی ہوا کہ قریب آدھے گھنٹے تک میں سفر کرتی رہی، اور پھر میں اپنے گھر اپنے محلے میں داخل ہوئی، اور اس وقت آدھی رات کو اپنے گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر کے دروازے کو ویسے ہی کھلا چھوڑا جیسا کہ میری ماں چھوڑ کر کے گئی تھی، اور اب میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مجھے ہلکی ہلکی آلودگی، ہلکی ہلکی نیند کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن میں ابھی سونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا میں نے ایک کپ کافی کا اور پی لیا۔ کافی کا کپ پینے سے واقعی میری وہ نیند آتی ہوئی اڑ گئی اور مجھے کافی اچھا محسوس ہونے لگا۔ اب میرا جی چاہا کہ میں اپنے ماموں کے کمرے میں جاؤں اور ماموں کو اٹھاؤں، اور ماموں کو اٹھا کر کے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کروں، لیکن پھر میں یہ سوچ کر رک گئی کہ اگر ماموں کو پہلے ہی پتہ ہوا کہ ماں کہاں جاتی ہے تو خام خواہ کی ڈانٹ کھانی پڑے گی۔ میں نے کہا نا کہ ماموں تھوڑے طبیعت کے سخت ہیں، اس لیے ہم لوگ بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا جھجکتے تھے۔ مجھے اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ ماں ایک کار والے کے ساتھ بیٹھ کر کے چلی گئی ہے، لیکن کہاں چلی گئی ہے، کیوں گئی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن میں اس طرف سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی بیٹی اپنی ماں کے لیے ایسا نہیں سوچے گی۔ ظاہری بات ہے کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی تھی، کچھ اور ریزن بھی ہو سکتا تھا، میں صرف ایک ہی طرف نہیں سوچ سکتی تھی۔ صبح کی بات کہی ہوئی اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اگر وہ عورت آدھی رات کو اٹھ کے چلی جاتی ہے تو دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں، یا تو وہ پیسے کا چکر ہے یا پھر کسی انسان کا چکر ہے۔ اب یہاں پر انسان بھی سامنے آ گیا تھا، اور اتنی لمبی چوڑی گاڑی سامنے آنے کے بعد پیسہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں پیسے اور کسی انسان کے چکر میں ہے، لیکن کیوں ہے؟ ماموں کے گھر میں اچھا خاصا کھانے کو ملتا تھا، ماموں کسی بات پہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، ہر چیز وافر مقدار میں ملتی تھی، کسی چیز کی روک ٹوک آج تک ماموں نے نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ ہم تینوں سے، ماں سے بہت زیادہ محبت سے بات کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا لہجہ، ان کی طبیعت سخت تھی، لیکن وہ لہجہ، وہ طبیعت ان کے کاریگروں کے لیے یا اس کی دکان کے لوگوں کے لیے یا پھر جن لوگوں سے وہ ملاقات کرتے تھے ان کے لیے سخت رکھتے تھے۔ ہم لوگوں کے سامنے ان کا لہجہ نارمل ہی ہوتا تھا، لیکن کیونکہ ایک دو دفعہ ہمیں بھی ہماری حرکتوں کی وجہ سے ان سے سخت ڈانٹ کھانا پڑی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے بھی ان سے زیادہ تر جو ہے وہ ڈر کر ہی رہتے تھے اور خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے۔ لیکن یہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس بات کے لیے میں اپنے ماموں سے بات نہ کروں اور خاموشی اختیار کیے رکھوں۔ میرے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس دوسرے کافی کے کپ نے کافی کام کر دیا تھا، اور میں جو ہے اب ایک دفعہ پھر اپنی نیند کو بھول کر کے مکمل طور پر ذہنی طور پر چاقو چوبند ہو چکی تھی۔ میں جاگ رہی تھی اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کب تک واپس لوٹ کر کے آتی ہے۔ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس سڑک سے یہاں تک کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور ماں کتنی دیر اس شخص کے ساتھ گزار کر کے کب واپس آئے گی، یہ بات ظاہری بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھی۔ بہرحال مجھے جاگنا تھا اور مجھے اپنی ماں کی واپسی کا بھی انتظار کرنا تھا۔ جب میری ماں واپس آ جاتی اور آ کر کے لیٹ جاتی، اس کے بعد ہی میں کچھ سوچتی کہ مجھے ماموں سے بات کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، یا اپنی ماں سے کچھ بات کرنی ہے، یا کوئی اس مسئلے کا اور حل ڈھونڈنا ہے یا نہیں ڈھونڈنا ہے۔ بہرحال فی الحال تو میں اپنی ماں کا انتظار کرنے لگی، اور پھر کافی وقت گزر گیا، قریب 2 سے ڈھائی گھنٹے گزر گئے،
ایک دفعہ پھر نیند کے جھونکے مجھے آنے لگے، کیونکہ اس قدر میں نے کبھی جگراتا کاٹا نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں ایگزیکٹ ٹائم اس لیے نہیں بتا پا رہی تھی، ایک تو میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، موبائل صرف اس گھر میں ماموں اور امی ہی استعمال کرتے تھے، اور امی اپنا موبائل ہمیں چھونے تک نہیں دیتی تھی۔ ماموں کا جو موبائل تھا وہ بہت اچھا والا موبائل تھا، اور ہم اسے بھی نہیں چھو سکتی تھیں، کیونکہ ماموں نے ہمیں یہ سنا رکھا تھا کہ اس عمر میں موبائل نہیں، جب تم لوگ بڑی ہو جاؤ گی اور صحیح طریقے سے سمجھنے سوچنے کے قابل ہو جاؤ گی تو سب کو اپنا اپنا موبائل لے کے دوں گا۔ اسی لیے ہم لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ گھڑی جو تھی وہ بھی ماموں کے کمرے میں لگی ہوئی تھی، اس لیے صحیح ٹائم جو ہے وہ وہیں سے پتہ چل سکتا تھا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ 3 بجے کے قریب کا ٹائم رہا ہوگا۔ اس وقت نیند کے جھونکے ایک دفعہ پھر مجھے شروع ہو چکے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی وقت بستر پر گروں گی اور پھر مجھے کوئی ارد گرد کی ہوش نہیں رہے گی۔ لیکن میں ماں کے آنے تک جاگنا چاہتی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کب واپس آتی ہے، اور جب ماں واپس آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کا یہاں واپس آ کر کے کیا شیڈول ہے، کیا وہ آ کر کے سو جاتی ہے یا پھر وہ ماموں کے کمرے میں جاتی ہے یا ماموں کو کچھ بتاتی ہے، جو بھی کرتی ہے یہ بس بہرحال میں نے دیکھنا تھا۔ مجھے اس بارے میں جاننا تھا، اور یہ تجسس تھا جو کہ میرے اندر ہی اندر جو ہے وہ پمپ رہا تھا، اور اس تجسس کے چلتے میں نے اس بات کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ میرے تھرموس میں ایک آخری کپ جو ہے وہ کافی کپ پڑا ہے، اس لیے میں نے اس آخری کپ کو بھی پینے کا فیصلہ کر لیا۔ تھرموس میں کافی اب تک گرم تھی، میں نے وہ آخری کپ بھرا اور پھر میں چسکیاں لے کر کے اس کافی کے کپ کو پینے لگی۔ ابھی میں نے وہ کپ تقریباً ختم نہیں کیا تھا، آدھے سے زیادہ پی چکی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میری ماں واپس آ گئی ہے، کیونکہ باہر کا بڑا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میری ماں واپس آ گئی ہے، میں نے فٹافٹ سے وہ تھرموس اور وہ کپ اپنی چارپائی کے نیچے، اپنی چادر کے نیچے رکھ دیا۔ چادر ویسے ہی چارپائی سے تھوڑی نیچے لٹکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے چارپائی کے نیچے اس کو کر دیا۔ آدھی سے زیادہ کافی پینے کے بعد میری نیند اڑ چکی تھی، اور ایک دفعہ میں پھر چاقو چوبند ہو چکی تھی، اور مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میرے حواس سے دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لہٰذا میں دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اپنی ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا، لیکن میں بس تھوڑی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہی تھی کہ میری ماں کرتی کیا ہے۔ کیا وہ واقعی میں ماموں کے کمرے میں جائے گی، سیدھا اپنے کمرے میں آئے گی، یا کیا کرے گی؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ میری ماں نے واش روم کا رخ کیا ہے اور وہ واش روم گئی ہے۔ باہر کا دروازہ اس نے بند کیا تھا، اس کی باقاعدہ بند ہونے کی مجھے آواز آئی تھی۔ وہ کنڈی اس نے اب اندر کی طرف سے لگائی تھی۔ پھر اس نے واش روم کا رخ کیا، کیونکہ میں یہاں پر بیٹھ کر محسوس کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس گھر کی ایک ایک جگہ کا پتہ تھا، اس لیے میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میری ماں واش روم گئی ہے۔ واش روم سے واپس آنے کے بعد وہ سیدھا اسی کمرے میں آئی۔ اب بھی میری آنکھیں ویسے ہی بند تھیں، اور میں صرف کانی آنکھ سے تھوڑا تھوڑا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آ کر کے بالکل چپ چاپ سی بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنی جو ہے وہی روٹین جیسے کہ وہ اپنے سونے کے لیے لیٹتی تھی وہ لیٹی، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ 10-15 منٹ کے بعد ہی اس کے ہلکے ہلکے خراٹے اس پورے کمرے میں گونج رہے تھے، یعنی وہ واقعی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی اور وہ سو گئی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی، کہاں سے واپس آئی تھی، واپس آ کر کے اس نے واش روم کا رخ کیا تھا اور آ کر کے سو گئی تھی، بس اتنا ہی میں جان پائی تھی، اتنا ہی میرے اندر جو ہے وہ اس وقت۔ اس کے سو جانے کے بعد اب میں نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اپنے دماغ کو پرسکون کرنے لگی، لیکن کہاں میرا دماغ پرسکون ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے تو ہزاروں سوال تھے جو کہ اس وقت تنگ کر رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے سونا تو تھا، اور سونا تو ظاہری بات ہے مجھے پڑتا۔ کافی کے تیسرے کپ نے واقعی میری نیند اڑا کر رکھتی تھی، اور مجھے نیند اب نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اسی بات پہ سوچتی چلی جا رہی تھی کہ میری ماں اس وقت آدھی رات کو گئی کہاں تھی اور واپس کہاں سے آئی ہے۔ کیا اس بات کا ماموں کو پتہ ہے؟ اور اگر اس بات کا ماموں کو پتہ ہے تو کیا ماموں اس بات پہ راضی ہے کہ میری ماں اتنی آدھی رات کو کسی کالی
گاڑی والے غیر مرد کے ساتھ چلی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس جو ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 2 گھنٹے کا وقت اس شخص کے ساتھ میری ماں نے گزارا ہوگا، اور پتہ نہیں وہ میری ماں کو کہاں لے کر کے گیا ہوگا۔ اس وقت آدھی رات کو کہاں پر وہ لوگ گئے ہوں گے، کیا کر کے آئے ہوں گے، انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ ہزاروں سوال تھے کہ جن کی یلغار میرے دماغ پر ہو رہی تھی، لیکن مجھے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ خیر، کہتے ہیں نا کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ میری بھی یہی کیفیت ہونے لگی کہ نیند کی ایک دفعہ پھر یلغار میرے دماغ پر ہوئی، اور اس مرتبہ میں نے سو جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں سو گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو ماں حسب معمول ہمارے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، اور ماموں اٹھ چکے تھے اور وہ بھی تیار ہو رہے تھے دکان پر جانے کے لیے۔ اس وقت صبح کے 6 بجے کا ٹائم تھا جبکہ یہ ناشتہ تیار ہو رہا تھا۔ اگرچہ ہم لوگوں کے اٹھنے کا آج یہ ٹائم نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی 6 بجے اٹھ گئی تھی، کیونکہ مجھے صبح ٹھیک 6 بجے واش روم جانا پڑا تھا، اور واش روم کے لیے اٹھنے کی وجہ سے میں اٹھ گئی تھی۔ سمینہ اور ثانیہ دونوں سو رہی تھیں۔ میں نے بھی ماں کو کہا کہ ماں، ناشتہ میں بعد میں کروں گی، مجھے بہت زیادہ زور کی نیند آ رہی ہے اور میں آج آرام کرنا چاہوں گی، آج ویسے بھی اتوار ہے، سکول جانا نہیں۔ ماں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور صرف ماموں کا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ہمارا ناشتہ اسی وقت ہمیں ملتا کہ جب ہم سو کر کے اٹھتے۔ میں آ کر کے دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی، اور پھر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ قریب 11 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی، جبکہ دونوں میری بہنیں جاگ چکی تھی، اور پھر میں جاگ کر اٹھ کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے خود کو فریش کیا، اور فریش کرنے کے بعد میں ناشتے کے لیے آ گئی۔ میری بہنیں بھی اسی وقت جاگی تھیں، یعنی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی تھیں، اس لیے ناشتہ ماں تیار کر رہی تھی۔ پھر وہ ناشتہ تیار ہوا اور ہم لوگ ناشتہ کر کے پھر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے رات والی باتوں کو بلا دیا تھا، یا میں نے رات والی باتوں کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ اب ایسا ہے کہ میں تو آج کی رات کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ میں ماموں سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میرے اندر یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ مجھے ماموں کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ میں اب ڈانٹ کی ڈر سے چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے ماموں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر میرے لیے آج کی رات جو تھی، جب ماں چلی جاتی میں اپنے ماموں کے کمرے میں جا کر کے ماموں سے اس بارے میں بات کر سکتی تھی۔ یہی کچھ کرنے کا میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اور آج کی رات جو ہے وہ میرے اس فیصلے کی ایک اہم رات تھی۔ خیر، وقت گزر گیا، دن گزر گیا، اور حتیٰ کہ میں نے آج صبح سکول جانا تھا۔ صبح پیر تھی، اور پیر کو میرا سکول لگنا تھا۔ مجھے بس ایک ہی چھٹی تھی اتوار کی، جو کہ میں نے اس طریقے سے گزار دی تھی، لیکن میں اس بات کی تہہ تک پہنچے بغیر سو بھی نہیں سکتی تھی۔ آج کی رات بھی میں نے وہی کیا کہ میں نے اپنے لیے کافی بنا لی، اور پھر میں نے کافی کا ایک کپ پی لیا۔ سونے کے لیے لیٹی، اور نیند اب مجھے نہیں آ رہی تھی۔ ویسے بھی شاید اب میری کوئی تھوڑی بہت روٹین بھی تبدیل ہوئی تھی، کیونکہ میں دوپہر تک بھی سوتی رہی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے اس وقت بھی میرا دماغ فریش تھا، اور اوپر سے میں نے کافی بھی پی لی تھی۔ قریب میرا اندازہ یہی تھا کہ 12 بجے کے قریب کا ٹائم ہے، یا 12 سے تھوڑا بعد کا ٹائم ہے، یا 12 کے جو ہے بالکل ایگزیکٹ 12 کا ٹائم ہے کہ ماں اٹھی، اور اسی طریقے سے وہ چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گئی۔ لیکن اس بار جب وہ باہر نکلی، پہلے وہ ماموں کے کمرے میں جیسے کہ پہلے جاتی تھی ایسے ہی ماموں کے کمرے میں گئی، اور پھر جب وہ ماموں کے کمرے سے ہو کر کے نکلی تو وہ ایک دفعہ پھر اس کمرے میں آئی۔ جب وہ اس کمرے میں آئی، اس وقت میں نے فٹافٹ سے اپنے آپ کو بستر پر گرا لیا، اور سونے کی دوبارہ سے ناٹک کرنے لگی۔ اس نے ایک بیگ میں کچھ کپڑے وغیرہ رکھے، جو کہ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کپڑے رکھنے کے بعد اس نے کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں جو کہ اس بیگ میں رکھی، اور پھر اس بیگ کو لے کر کے باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے بھی وہ بیگ لے کر کے جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، لیکن اس بار وہ بیگ لے کر کے گئی تھی، جس میں اس کے کپڑے، اس کے کچھ زیورات، اور کچھ شاید کچھ نقدی پیسے بھی تھے، اور کچھ اور اس کے ضرورت کی چیزیں تھیں جو کہ میری ماں کے کام کی تھیں۔
وہ چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد میں نے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک انتظار کیا، اور جب میں مطمئن ہو گئی کہ اب وہ آدھا رستہ کراس کر چکی ہوگی اور سڑک کے قریب پہنچنے والی ہوگی، میں اپنے بستر سے اٹھی اور اٹھ کر کے اپنے ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے ماموں کو اچھے طریقے سے ہلا کر کے جگایا، وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ گہری نیند میں ہیں۔ خیر ان کو میں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بیدار کیا۔ وہ اٹھے تو تب بھی ان کو ایسے نیند آ رہی تھی کہ جیسے ان کو بہت زیادہ سخت نیند آ رہی ہو۔ بہرحال انہوں نے اسی طریقے سے آدھی آنکھ بند اور آدھی کھلی مجھ سے پوچھا، سعدیہ کیا مسئلہ ہے، اس وقت کیوں اٹھا دیا تم نے مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، سونے دو، صبح بات کریں گے۔ میں نے کہا ماموں امی گھر پہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب، کہاں گئی ہے وہ؟ میں نے کہا امی مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ اب کا نہیں ہے، وہ ہر روز رات کو اس وقت چلی جاتی ہیں اور پھر 2 ڈھائی گھنٹے بعد گھر سے واپس آتی ہیں۔